اور ایک اہم خبر کی بات کرتے ہیں اور بات ایران امریکہ مذاکرات کی کرتے ہیں، کیونکہ دوحہ میں ایران امریکہ خاص طور پر جو تکنیکی مذاکرات ہیں اس کا باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا باضابطہ طور پر آغاز ہوا ہے، اور ان مذاکرات میں جوہری پروگرام، سفارتی روابط اور منجمد اثاثے ان پر خاص طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کی خفیہ نوعیت کے مذاکرات کا باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے ماہرین مختلف اہم معاملات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، جبکہ عالمی منڈیوں نے بھی ان مذاکرات پر فوری رد عمل دیتے ہوئے تیل کی قیمتوں میں بھی اس کے بعد نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری ہے، اور ان مذاکرات میں دونوں ممالک کے ماہرین اور جو سفارتی یا مالیاتی امور پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ اطلاعات یہ بھی ہے کہ اس مرحلے پر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ یا اعلیٰ سیاسی قیادت کے درمیان کسی براہ راست ملاقات کا کوئی پروگرام اگرچہ نہیں ہے، تاہم مذاکرات کا مقصد حالیہ مفاہمتی یادداشت اس کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور باہمی اعتماد میں کس طریقے سے اضافہ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ مذاکرات کے لیے 3 الگ الگ جو ورکنگ گروپس ہیں وہ تشکیل دیے گئے ہیں۔ پہلا گروپ ایران کی جوہری پروگرام اور اس سے متعلق جو تکنیکی معاملات ہیں اس کا جائزہ لے گا۔ دوسرا گروپ جو سفارتی روابط کا جائزہ لے گا، اس پر غور کرے گا کہ آئندہ مذاکرات فریم ورک اس کی تاریخ تعین کرے گا، جبکہ تیسرا گروپ ایران کی بیرون ملک منجمد جو مالی اثاثے ہیں یا فنڈز ہیں اس کی واپسی یا بحالی کس طریقے سے یقینی بنایا جائے، ان انتظامات پر تبادلہ خیال کرے گا۔ ادھر امریکی صدر جے ڈی وینس نے بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تکنیکی مذاکرات ہیں بدستور جاری ہے، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذاکرات یہ پہلا مرحلہ جو مکمل ہوگا تو دوسرا دور 18 جولائی سے اس کی شروعات ہو سکتی ہے۔ جو دوحہ قطر کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں اس میں بھی ساری کنفرمیشن جو ہے وہ قطر سے آ رہی ہیں کہ مذاکرات ہو گئے۔ جے ڈی وینس کا سٹیٹمنٹ اپنی جگہ، تہران کچھ چیزیں منع کر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے بات چیت شروع ہو گئی ہے عالمی منڈی پر، گلوبل مارکیٹ پر براہ راست اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوا۔ تیل کی قیمتیں نیچے گرنا شروع ہوئی ہیں۔ آئندہ دنوں میں شاید آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر مختلف ممالک فیصلہ لیں جب سپلائی چین ایک دم سے بحال رہے گی۔ یہ تو ایک خبر جو آپ کے سامنے